خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا اللہ اسے مجھ تک خود ہی لے آئے گا۔ محبت کا احساس بھی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فاصلوں میں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کا احساس دلائے رکھتے ہیں۔ اگر محبت برتاؤ کی ہی محتاج ہوتی تو دور رہنے والے تعلق ہمیشہ خاموشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی محبت احساس اور رویے سے نظر آتی ہے تو کبھی باتوں سے۔ کہتے ہیں کہ پیپل کے پتوں کی طرح مت بنو جو وقت آنے پر سوکھ جاتے ہیں، بنو تو مہندی کے پتوں کی طرح جو خود سوکھ کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ جو ذہن اپنی لذتوں کا غلام اور جو روح اپنی خواہشوں کی قیدی ہوتی ہے وہ ایک بنجر زمین کی مانند ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں بلکہ خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ دعا معجزے کا ہی نام ہے۔ دعا کے ذریعے تمہیں دنیا کی ہر شے حاصل ہو سکتی ہے، بس اس دعا کے ساتھ یقین کو شامل کر لو۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے مگر اطمینان رکھیں جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ رب ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ زندگی، محبت، دولت، ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا خیال ہے انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں پہ افسوس کیسا۔ بس دوسروں کے ساتھ اچھے رہیں، اچھا رویہ رکھیں، مخلص رہیں، محبت کریں، لیکن صرف رب کی رضا کے لیے، اور واپسی کی کوئی امید نہ رکھیں۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ضروری ہوتے ہیں، یہ ہمیں اسی در پہ لے جاتے ہیں، وہی رب کے پاس۔ جیسے بچہ چوٹ کھا کے ماں کی طرف بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ جب ہمیں درد ہوتا ہے کوئی اور درد نہیں ملتا، جب کوئی سہارا نہیں رہتا، جب سانسیں تنگ سی ہونے لگتی ہیں، جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب ہم رلائے جاتے ہیں، تب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رحمان و رحیم بادشاہ سمیٹ لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین۔
زندگی میں اگر کبھی ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا، جو آپ کا خیال رکھ سکے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی۔ جب زندگی کی حقیقتوں سے پالا پڑتا ہے تو سب سے پہلے یہ محبت گھر کے کھڑکی دروازوں سے نکل کر بھاگتی ہے۔ حقیقتیں بڑی دلخراش ہوتی ہیں، اور انسان وہی ہے جو حقیقت پسند ہو۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اس کو نہیں بہکا سکتے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ وفاداری بہت ضروری ہوتی ہے، پھر چاہے جنگ میں ہو یا محبت میں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عورت ایک تصویر کی مانند ہوتی ہے، اگر وہ کسی قدردان کے ہاتھ لگے تو وہ کبھی بھی اس کے رنگ خراب نہیں ہونے دیتا۔ مگر میں کہتی ہوں کہ آپ کی قیمت کا تعین دوسروں کے ذریعے نہیں کیا جاتا۔ خود کو دوسروں کے ہاتھوں میں مت سونپیں، اپنی قدر خود کریں، نہ کہ کسی قدردان کا انتظار۔ میں اچھے لباس، خوبصورت چہروں، اونچے اسٹیٹس والے لوگوں سے مرعوب نہیں ہوتی۔ میں ان لوگوں سے مرعوب ہوتی ہوں جو ایمان میں مجھ سے زیادہ ہوں، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہوں، جن کے عمل مضبوط ہوں۔ رشک آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پر جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر خود سے بھی زیادہ ہو۔ مجھے ایسے لوگ آئیڈیل لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔